ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان واقعات کو سنے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور اسے ایک بڑے میدان میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق مور و مگس کی طرح جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت قریب آیا تو اچانک مجمع میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہنے لگا کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واسی ہوں۔ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، لہٰذا میں اس مجمع تک حضرت مرحوم کی وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع سننے کے لیے خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ سنیے۔ واسی نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی، پوری زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی، اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی، وہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ چوتھی خوبی، اس نے زندگی میں غیر محرم عورت پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ لہذا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت مجمع کو سنائی گئی تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ مجمع ایسے ساکت ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی وقت گزر گیا۔ وصیت کا اعلان بار بار کیا جاتا رہا لیکن کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکے گا۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز افشا کر گئے۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر کیا ہم دکان کرنے والے یا فیکٹری چلانے والے یا دفتر میں جانے والے یا کھیتی باڑی کرنے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔